بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق. کلام عشق میں روزانہ قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، اور ایک خاص موضوع کو فوکس کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے بیویوں کے حقوق، اور قرآن پاک کی آیات سے ثابت کیا جائے گا کہ کس طرح سے بیویوں کے حقوق واضح کیے گئے ہیں، اور مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اس کو واضح کریں گے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا انتخاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. صحیح. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں ناپسند ہو، تو فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند سمجھ رہے ہو. فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے کثیر بھلائی کو رکھا ہو. صحیح. سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا جو یہ حصہ میں نے پڑھا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اسلام اور قرآن عورتوں کو ان کے حقوق اس طرح دے رہا ہے کہ مردوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے اپنی بیویوں کو باندیاں بنا کے نہیں رکھنا، وہ تمہاری شریک حیات ہیں اور تم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. دوسری چیز، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہوا کرتا تھا. آج ہمارے معاشرے کے جو فسادات ہیں ان میں سے ایک فساد یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض گھرانوں میں، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے گھرانوں کی، کہ جہاں پر بیویوں کو باندیاں بنا کے رکھا جاتا ہے اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی ہے. بعض ایسے خبیث المزاج اور لئیم المزاج شوہر بھی ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ تشدد کرتے ہیں، بال کاٹ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. اور بعض ایسے مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بیاہنا بھی والدین نے ہے، بسانا بھی والدین نے ہے. یعنی ایک تو بچی کی شادی کی ہے، بیاہا ہے، پھر اس کے بعد اس بچی کو جو بسانا ہے وہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سسرالی ہیں وہ اتنے مٹیریلسٹک ہیں کہ وہ ان باتوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ تمہارے گھر پہ میں آیا تھا، تمہارے گھر والوں نے مجھے کھلایا کیا ہے، تانوں کے اندر تم لے کر کیا آئی تھی، تمہارے گھر والوں نے مجھے صحیح طرح عزت نہیں دی. یعنی سالوں کے حوالے سے بعض اوقات بہنوئی یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے سے صحیح طرح ہاتھ نہیں ملایا. اور جب آپ اس طرح کی رائے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اسے جان نکال کے دے دی ہے، ہر جگہ اسے ساتھ لے کر گئے ہیں، اس کے باوجود یہ سیدھا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو اس تصور کو ختم کرنا چاہیے کہ جب ایک بچی بیاہ کے بعد آپ کے گھر پر آ گئی، وہ آپ کی عزت ہے، اس کا نان نفقہ سکنا آپ کا کام ہے. آپ نے بچی سے شادی کی ہے، مثال کے طور پر شبیر بھائی ایک غریب گھرانے کی بچی ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کا والد غریب ہے؟ وہ صحیح طرح اسے جہیز نہ دے سکا. اب ساری زندگی ایک خبیث شخص، ایک لئیم المزاج شخص اسے تانے دیتا رہتا ہے کہ تم لے کر کے آئی ہو، عید پر تمہارے گھر سے کیا آتا ہے، تمہارے گھر والوں نے تمہاری کیا جو ہے وہ معاونت کی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. اچھا، اس بچی کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ روزانہ جیتی ہے، روزانہ مرتی ہے، وہ آپ کے سامنے اشک بھی نہیں بہاتی. اس کو پتا ہے کہ یہ اتنا سخت مزاج اور شقی القلب آدمی ہے کہ میں اگر رو دوں گی تو یہ مجھے مارنا شروع کر دے گا، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کی لاکھوں بہنیں بیٹیاں نفسیاتی ہو چکی ہیں. اور اس معاشرے کے اندر میں پھر بعض اوقات تنگ آ کر یہ بات کہتا ہوں والدین سے کہ کچھ بھی کریں، کسی بھی طرح کریں، ایسے خبیث لوگوں کو جہیز لازمی دیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ نہیں دے رہے، کل ساری زندگی انہوں نے آپ کی بچی کی زندگی کو اجیرن بنا دینا ہے، ساری زندگی وہ تانے سنتی رہے گی، کیونکہ اس معاشرے کے اندر ہم خباثت کے حوالے سے اس حد تک گھر گئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو شرف انسانیت سے بھی گھرا دیا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ جملے اس بچی کے دل پر کیا ستم ڈھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد شادیوں کے حوالے سے آپ لے لیجئے کہ ہماری ترجیحات میں سب سے پہلے ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے بعد ہم صرف اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ رہتے کچی آبادی میں، ہم اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا والد رکشہ چلاتا ہے، ہم اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ اس کی ایک کریانے کی شاپ ہے، ہم اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ مزدوری کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز شرعی طور پر عیب نہیں ہے، اور اگر بالفرض آپ نے نہیں کرنا تھا، مجھے ایک بچی کی کال آئی، آپ یقین کیجئے اس کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی، اور وہ اس بات پر شبیر بھائی رو رہی تھی کہ لوگ آتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، بچی سنورتی ہے، سجتی ہے، اور جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی رنگت چونکہ سفید نہیں ہے، ہم نے یہ رشتہ نہیں کرنا۔ اس بچی کے دل پر کیا گزری؟ ایک رشتہ یوں گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، جب ایک بچی کا 10 جگہوں سے رشتہ بنا ہوا، اب آپ اس بچی کے دل سے پوچھیں، وہ تیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ اتنی بار منع ہو چکا ہے، اس کا جو مورال کتنا ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر کتنی آ رہی ہوتی ہے نیچے، یہ ہم سب کو سمجھ، ہم بھی بہنوں والے ہیں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو آزمائش میں رکھا ہے تو اس کی وجہ سے آپ اس کی زندگی کو مشکل نہ بنائیں، وہ آپ کی عزت ہے، اس کا احترام، اس کا تقدس آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ شادی ہو گئی، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ میں بھی تو کرتا ہوں غلطیاں، آپ بھی کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا رب معاف فرماتا ہے۔ تو اگر ہماری زوجہ سے 2-4 غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر گھروں کے اندر شادیاں جو آج کل برباد ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد ہوتی ہے شک۔ زوجہ پہ شک کر لیا، اس کو اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی میسج کر دیا اور آپ نے اسے پڑھ لیا تو آپ نے اس کی پوری ماضی کی زندگی کو داغدار بنا دیا کہ تمہارا کسی سے چکر ہوگا، اسی لیے تو تمہارے پاس میسج آیا ہے، تمہارا کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا، تمہارے پاس یہ کال کیوں آئی ہے اننون، اور ہم پھر اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آج ہم ظلم کر رہے ہیں، وہ بیچاری برداشت اس لیے کرتی ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اس سے جان چھڑاؤں گی تو میرا دوبارہ رشتہ اس لیے نہیں ہوگا کہ میں اس معاشرے میں رہتی ہوں جہاں پہ مطلقہ سے شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، بالکل صحیح، میں اس معاشرے میں رہتی ہوں جہاں پر بیوہ سے شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، میں اس معاشرے میں رہتی ہوں کہ اگر بلا قصور بھی مجھے طلاق ہو گئی تو معاشرے والے یہی کہیں گے کہ اس کی کوئی تو غلطی ہوگی کہ اسے طلاق ہوئی ہے، یہ ہمارا عورتوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے؟ شوہر کے تانے سنتی ہے، ساس کے تانے سنتی ہے، نندوں کے تانے سنتی ہے، اس کے دیگر بھائیوں کے تانے سنتی ہے، سب کا دن بھر کام کرتی ہے، سب سے پہلے جاگتی ہے، سب سے آخر میں سوتی ہے، آپ کو پیاس لگے پانی پلاتی ہے، کھانا من پسند نہ ہو آپ اسے ذلیل کرتے ہیں، وہ آپ کی ذلت کو برداشت کرتی ہے اور بچوں کی خاطر زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کو پڑھیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور پھر نفسیاتی حوالے سے جو اہم بات فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم میں کوئی بات، ان میں تمہیں کوئی بات ناپسند بھی لگے کہ اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے، یہ میک اپ میں اچھی لگتی تھی، بغیر میک اپ کے اچھی نہیں لگتی، اور بعض ایسے بدبخت ہیں جو رقاصاؤں کو دیکھتے ہیں اور پھر زوجہ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم اس کی طرح حسین ہو جاؤ، اور ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا بھی میک اپ اترے تو اس کا حال اس سے بدتر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ترجیحات اس طرح کی رکھ لی گئی ہیں، تو اگر ظاہری اعتبار سے اس میں کوئی ایسی چیز آ بھی گئی کہ جس کی وجہ سے تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی تو اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم اسے برا جان رہے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو، یعنی ہو سکتا ہے جو آج تمہارے پاس وسعت رزق ہے وہ اس عورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو آج تمہارے پاس وسعت عزت ہے وہ اس عورت کی وجہ سے ہو، اس کے نصیب کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہی عورت جو سیرت کی اچھی ہے کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، اور آپ اس کے جو ہے وہ چہرے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مال ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے، جمال 4 دن کی بیماری میں چلا جاتا ہے، تو کبھی بھی اپنی اتنی اہم زندگی کی بنیاد نہ مال کو بنائیں نہ جمال کو بنائیں، عورت میں جب بھی دیکھیں اس کی سیرت کو دیکھیں، غلطی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، عورتوں کی دل آزاری نہ کریں، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری شریک حیات ہیں، اس کی عزت ہماری عزت ہے، اور یہ سب چیزیں بچے ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو، ہمارے تمام سننے والوں کو اور کل امت مسلمہ کو عورتوں کے حقوق جاننے سمجھ
سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ کیا رب بات ہے العالمین. مفتی صاحب کی ماشاءاللہ. اور کتنے خوبصورت طریقے سے کتنی خوبصورت آیات کا کتنا خوبصورت خلاصہ بیان کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں غیر مسلم کہ اسلام میں جو ہے وہ عورتوں کے حقوق ڈیفائن نہیں کیے گئے اور اسپیشلی جو مسلمان ہیں یا مسلمان شوہر ہیں وہ اپنی بیویوں پہ بہت ظلم کرتے ہیں کیونکہ اسلام کا یہ وتیرہ رہا ہے. معاذ اللہ وہ قرآن پاک پڑھ لیں اور آج کی یہ مختصر لیکن جامع گفتگو سن لیں کہ اسلام سب سے زیادہ تحفظ دیتا ہے خواتین کو اور بالخصوص بیویوں کو. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد عالم ٹائم. موضوع آج ہمارا ہوگا عشرۂ مغفرت. ایک مختصر سے وقفے کے كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي